جیسے رمضان میں نا بعض روزے نہیں رکھتا ہے اور 2:30-3 بجے وہ بچا ہوا بیوی روزہ رکھتی ہے مگر خود روزہ نہیں رکھتا ہے. جو برات کی سحری بچی ہوئی ہے نا وہ سب لپیٹتا ہی ہے, سمجھے, کبھی ٹھنڈی کھا رہا کبھی گرم. تو دوپہری میں کھانا کھا رہا تھا, امام صاحب سے روزانہ جماتا تھا, کہتا تھا یار امام صاحب صحیح بتا رہے ہو, رمضان میں اتنا مزہ آتا, باہر ہی باہر ہے. امام صاحب سمجھے یار یہ شریف آدمی ہے, بڑے روزے رکھتا ہی. امام صاحب کو کہیں جانا تھا تو موٹر سائیکل کی ضرورت تھی, امام صاحب گئے, آواز دی, اب جب دیکھا تو بچے سے کہہ دیا کہ امام صاحب سے کہیو تلاوت کر رہے ہیں, تلاوت, اور کھا رہا تھا روٹی. اندازہ لگا. وہ بچہ آیا, بولے پاپا یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیو, پاپا یہ کہہ رہے ہیں کہ تلاوت کر رہے ہیں, تلاوت. اچھا, تو بولے بیٹا ویسے کر کیا رہے ہیں تمہارے پاپا؟ بولے کھانا کھا رہے ہیں. بچے نے پکڑوا دیا, بچے پکڑوا دیا, بولے کھانا کھا رہے ہیں مگر یہ کہہ دیا کہ تلاوت کر رہے ہیں, جاؤ پھر آئیے. بتاؤ ایسے ایسے لوگ ہیں. بچوں نے پکڑوا دیا, کہا میں نے نہیں, یہ انہوں نے 2 مرتبہ. جب اس مجذوب نے نبی کے شہزادے بڑے پیر صاحب آل رسول ان کی جب پیشانی کو دیکھا نا, بولے بیٹا تمہاری پیشانی تو بڑی بلند ہے, تم تو ولی اور ولیوں کے خاندان کے ہو, مگر بیٹا تم نے 2 مرتبہ جواب کیوں دیا؟ تمہیں سلام کا طریقہ اصول معلوم نہیں ہے؟ بڑے پیر بولے معلوم ہے, سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے. تو کہا ایک ہی مرتبہ تو میں نے سلام کیا, تم نے 2 مرتبہ کیوں؟ 2 مرتبہ جواب واجب تھوڑی ہے. تو بڑے پیر بولے یاد کرو آج سے 5-6 سال پہلے, آج سے کچھ دنوں پہلے یاد کرو. جن کی ضرورت ہے وہ چلے جائیں, اٹھ گئے الحمدللہ, وہ بات کر لیں گے. میری طرف توجہ دو, میری طرف دھیان دو, ادھر دھیان دو, ادھر یار. کہا آج سے 3-4 سال 4-5 سال پہلے جب تم میرے گھر سے گزرے, میری طرف نہیں دیکھو گے, جب تم میرے گھر سے گزرے تو تم نے سوچا یہ سیدوں کا گھر ہے, یہ آل رسول کا گھر ہے. پھر بار بار یہ آل رسول کا گھر ہے, نبی کے شہزادوں کا گھر ہے. تم نے جاتے ہوئے سلام کیا تھا, اور جیسے ہی سلام کیا تو میں اس وقت اپنی ماں کے پیٹ میں تھا. کہاں تھا بولو؟ ماں کے پیٹ میں تھا. مگر میری ماں نے جواب اس لیے نہیں دیا کہ غیر مرد کا جواب بھی دینا جائز نہیں. جواب نہیں دیا میری ماں نے. تو پھر میری طرف دیکھو, میری طرف تو جو بات نکل نہ جائے, کہ جواب نہ دیا میری ماں نے. میں نے 2 مرتبہ جواب اس لیے دیا ہے, ایک جواب اس دن کا اور ایک جواب آج کا. یہ کیسی مائیں تھی اللہ, یہ وہ مائیں تھی جو صبح سے شام تک اگر کام کر رہی ہیں تو 15 سپارے قرآن شریف کے پڑھتی تھی, 18 سپارے قرآن پاک کے پڑھتی تھی. صبح سے شام تک قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی. میری طرف توجہ کرو, غور کرو, وہ ہے وہ خود بات کر لیں گے جو بات کرنے والے, آپ میری طرف توجہ کرو. اللہ, یہ بہن تھی جو اسلام کی شہزادی تھی, 15 پارے 18 پارے پڑھ رہی ہے. تو بچہ کیسا پیدا ہوتا ہے؟ 15 پاروں کا حافظ قرآن پیدا ہوتا ہے. آج کیوں نہیں ہے ایسے؟ آج ہمیں سکھانا پڑے گا, اپنے آپ کو بتانا پڑے گا. اب بات یہ چل رہی تھی کہ کسی کی غیبت کرنا, چغلی کرنا, برائی کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسے مرے ہوئے بھائی کا بولو کیا کرنا, گوشت کھانا. آج کے بعد کوئی کسی کی غیبت کرے گا, آج کے بعد چغلی کرے گا, آج کے بعد برائی کرے گا. اب دوسری بات سنو, میری طرف توجہ رکھو. اگر کسی کو پیشاب دیا جائے تو کیا وہ پیشاب پی سکتا ہے؟ بولو, کیا وہ پیشاب پی سکتا ہے؟ توجہ ہے ہی نہیں میری طرف, دھیان ہے ہی نہیں میری طرف, میں بھی سمجھ رہا ہوں. اگر کسی کو پیشاب دیا جائے تو کوئی پیشاب پیے گا؟ کیوں نہیں پیے گا بھائی؟ اس لیے کہ وہ ناپاک.
ناپاک پیشاب نہیں پی سکتا. تو جیسے پیشاب ناپاک ہے ویسے ہی شراب بھی ناپاک ہے. اگر کپڑوں پر 1 درہم سے زیادہ اگر پیشاب لگ جائے تو اس کا پاک کرنا ضروری ہے. ایسے اگر کپڑوں پر شراب لگ جائے تو اس کا بھی پاک کرنا ضروری ہے. کتنے لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں یار. جس منہ سے اللہ کا نام لے, جس منہ سے رسول اللہ کا نام لے, اسی منہ سے شراب پیتے ہیں. میں پڑھ رہا تھا ابھی, شرابیوں کی غذا سن لو. جو شراب پی رہے انہیں جہنم میں کیا پلایا جائے گا. اللہ میری بہنیں بیٹی ذرا توجہ رکھنا. باہر کے جو ساؤنڈ ہے وہ بند کر دو, باہر کے جو ساؤنڈ ہے وہ بند کر دو. یہیں کے چلا بس 10-5 منٹ اور میری تقریر ہو رہی ہے, انشاءاللہ پھر صلاۃ و سلام ہوگا. توجہ رکھو ذرا میری طرف. ہاں باہر کے بند کر دو. اب ہوا کیا معاملہ, اللہ ٹائم بہت ہو گیا نا آپ کے بس. ہاں بات, ہاں توجہ رکھو میری طرف. حضرت علی فرماتے ہیں, پہلے یہ بتا دوں شراب پینے والوں کو کیا ملے گا. وہ عورتیں جو گندی ہیں, وہ مرد جو گندے ہیں, ان کی شرمگاہ سڑ جائیں گے. اس میں خون, پیشاب, کچلو یہ سب بہ بہ کر کے ایک گڑھے میں جمع ہوگا. لپٹی ہوئی آگ, کالی آگ, اس کے ذریعے ان کو وہ پلایا جائے گا. بس ختم ہو گئی میری. وہ پلایا جائے گا. حضرت علی فرماتے ہیں, آقا علی فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں سنو. حضرت علی کا فرمان ہے, کہتے ہیں اگر کسی شراب میں, کسی تالاب میں شراب ڈال دی جائے اور وہ زمین خشک ہو جائے, اس زمین میں گھاس جمائے, اس گھاس کو حضرت علی کی بکریاں کھا لے, تو علی وہ ہیں کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے. اب ذرا غور کرو پیارے, آج کے بعد کوئی شراب پیے گا؟ آخری بات میری سن لو, آخری بات. کتنے لوگ ایسے ہیں جو سود کھاتے ہیں, سٹا کھیلتے ہیں, جوا کھیلتے ہیں, حرام کا روپیہ پیسہ کھاتے ہیں. وہ بھی سن لے, نبی فرماتے ہیں سود اور بیاج اس کا جو گناہ ہوتا ہے, اس کے گناہ کے 70 درجے ہیں. ان 70 درجوں میں سے سب سے چھوٹا والا درجہ اس کا گناہ اور پاپ ایسا ہے جیسے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا, جیسے بیٹے کا ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا. پیارے آج کے بعد شراب مت پینا, آج کے بعد جوا مت کھیلنا, آج کے بعد کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جو نبی کے سامنے ہمیں شرمندگی ہو. اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے. نبی نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان, دوسرا وہ منان, احسان کر کے احسان جتانے والا, تیسرا وہ مکذب بالقدر, تقدیر کو جھٹلانے والا. میں دل سے دعائیں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول و منظور فرما لے. میرے مولا اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف فرما. کلمہ شریف پڑھیے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.